رمضان المبارک سے پہلے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ رمضان المبارک کے لیے روٹین کیسے سیٹ کریں؟ رمضان المبارک کے لیے ابھی سے اپنے آپ کو تیار کر لیجئے۔ سحری سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے تہجد کا اہتمام کریں۔ سحری سے فارغ ہو کر فجر لازمی پڑھیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو فجر پڑھے بنا ہی سو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ روزہ بھوکا رہنے کا نام ہرگز نہیں ہے۔ آپ روزہ رکھ کر بھی عبادت نہ کریں تو فقط فاقہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، نہ ہی آپ ثواب کے حقدار ہوں گے۔ فجر کے بعد صبح کے اذکار سورہ یاسین قرآن شروع کریں تو فجر میں 4 پیش لازمی پڑھیں۔ دن میں 5 نمازیں ہیں تو ہر نماز کے بعد 4 پیش پڑھنے سے آپ کا ایک دن میں ایک پارہ تو مکمل ہو جائے گا اور 30 دن میں بآسانی سے ایک قرآن مکمل ہو جائے گی۔ پھر اگر فجر کے بعد آرام کرنا چاہیں تو ضرور کریں تاکہ سارا دن سستی بھی نہ رہے۔ اشراق کی نماز بھی ادا کرنی ہے، ضرور ادا کریں، جس کا وقت سورج نکلنے کے 15 سے 20 منٹ بعد شروع ہوتا ہے۔ علاقوں کے حساب سے مختلف ہو سکتا ہے۔ چاشت کے وقت چاشت ادا کر لیں۔ ظہر کی نماز کے بعد دوبارہ 4 صفحے ضرور پڑھیں۔ پھر مسواک کریں تاکہ آپ کو سستی نہ رہے۔ تسبیحات بھی زیادہ سے زیادہ کر لیں۔ تسبیحات کے لیے ایک گول سیٹ کر لیں کہ آج کے دن مجھے یہ تسبیح اتنی بار پڑھنی ہے، مثلاً درود شریف پڑھنا ہے 5000 مرتبہ، یا اپنی جتنی طاقت ہو اتنا اپنے حساب سے آپ کاؤنٹ کر کے پڑھ لیں۔ عصر کی نماز کے بعد شام کے اذکار اور پھر قرآن سے 4 پیج پڑھ لیں۔ افطار میں تیل والی غذا کا استعمال کم سے کم رکھیں تاکہ آپ کے جسم میں طاقت صحیح سے بنی رہے، اور اپنے پیٹ میں جگہ خالی تھوڑی رکھیں۔ اور افطار میں تیل والی چیز کا استعمال کم سے کم رکھیں، آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ مغرب بھی لازمی ادا کرنی ہے۔ کچھ حضرات افطار میں اتنا پیٹ بھر لیتے ہیں کہ پھر بس بستر کی طرف بھاگتے ہیں اور مغرب چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسا کرنا بالکل صحیح نہیں ہوگا۔ پھر مغرب کے بعد بھی 4 پیج لازمی پڑھیں۔ عشاء اور تراویح سے فارغ ہو کر جو 4 پیج قرآن کے عشاء اور تراویح پڑھنے کے بعد جو 4 پیج قرآن کے ایک پارہ مکمل ہونے میں رہ گئے تھے وہ بھی پڑھ لیں تاکہ آپ کا ایک پارہ مکمل ہو جائے۔ اگر عشاء تراویح کے بعد ہمت نہیں ہوتی تو تہجد میں لازمی وہ 4 پیج مکمل کر لیں۔ رمضان بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں، جتنی آپ عام مہینوں میں نہیں کرتے اس سے زیادہ ہی کرنے کی کوشش کریں۔ عبادت کے علاوہ اپنے ارد گرد اپنے گھروں کا اور دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھیں، انہیں اذیت نہ پہنچائیں کسی بھی طرح، ہاتھ سے نہ زبان سے۔ لڑائی جھگڑے سے بچے رہیں، زبان گندی بالکل نہ کریں۔ زبان کو جتنا ہو سکے تسبیحات میں مشغول رکھیں، اور اللہ کی راہ میں صدقہ بھی لازمی نکالیں روزانہ، ورنہ پھر ایک ہفتے کی مقدار مقرر کر لیں، روزانہ جمع کر لیں۔ نیکیوں میں آگے رہیں، اپنی ماں بہنوں اور بیگمات کا پورا خیال رکھیں، کیونکہ وہ بھی روزے سے ہوتی ہیں اور آپ کے لیے چولہے پر سحری اور افطار میں کھڑی ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ 11 مہینے اتنا سب کچھ نہیں کرتے، تو رمضان میں تھوڑی سی مشکل ہوگی، اس کے لیے آپ ابھی سے خود کو تیار کرنا شروع کر لیں۔ شعبان تو بس ویسے ہی ختم ہونے ہی والا ہے، تو 2-3 دن چھوڑ کر روزے ضرور رکھیں اور نیکیوں میں ابھی سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اپنی نمازیں بھی روٹین پر لائیں تاکہ رمضان میں آپ کو بوجھ محسوس نہ ہو۔ قرآن کی بھی کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور کر لیا کریں، بھلے ایک صفحہ ہی کیوں نہ ہو، تاکہ عادت تو بن سکے۔ اس دعا کا اہتمام کر لیں: اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اس دعا کو آپ نے ریگولر پڑھنا ہے۔ رجب کی مثال بیج بونے کی ہے۔ یہ مہینہ نیکیوں کے بیج بونے اور دل کو گناہوں سے پاک کرنے کا مہینہ ہے۔ شعبان کی مثال پانی دینے اور کھیتی کی دیکھ بھال کرنے کی ہے۔ یہ مہینہ عبادت میں اضافہ اور روحانی تیاری کا موقع فراہم کرتی ہے۔ رمضان کی مثال پھل کاٹنے اور فصل جمع کرنے کی ہے۔ یہ مہینہ محنت کا نتیجہ حاصل کرنے اور مغفرت اور رحمتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے۔
یہ 3 مہینے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ہمیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ روٹین صرف عبادت کے حوالے سے ہے، اسے آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ضرور شامل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ہدایت عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ مسلمان کو مسلمان بناتا ہے رمضان۔ دولت مند کو اپنی دولت مندی کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ اور غریب کو اپنی غریبی کے باوجود نیک اعمال کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ آتا ہے تو خزاں کو پر نور بنا دیتا ہے، ایمان والوں میں مسرت کی لہر دوڑا دیتا ہے۔ بڑی عمر کے لوگ خلوص عمل کے ساتھ نیکی پر کاربند ہوتے ہیں، چھوٹی عمر کے بچے ان کو دیکھ دیکھ کر ان کے ساتھ عبادتوں میں شامل ہو جاتے ہیں اور حتیٰ کہ فجر کی نماز میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ایک بار پھر رحمتوں کا مہینہ آنے والا ہے، ہماری مغفرت ہونے والا مہینہ آ رہا ہے۔ پکارنے والا پکارتا ہے، بے شک اللہ رمضان میں کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگے اور میں اس کو دوں، ہے کوئی جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کرم بے حساب ہے، بے شک اللہ اپنے بندوں کو نوازنے والا ہے، انہیں معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے۔ کتنا بد نصیب ہوگا وہ شخص جو اس مہینے کو پائے اور اپنی دنیا نہ بدلے اور نہ آخرت کو سنوار سکے۔ اس دینے والے کی تو اس ماہ میں کرم کی انتہا ہی نہیں، اور ہماری غفلت کی انتہا یہ ہے کہ اس سے بھی فضل نہ اٹھایا جائے۔ دینے والا تو بے حساب دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی جتنا اللہ پاک ہمیں نواز سکتا ہے، اور لینے والے اگر غفلت میں پڑے رہیں تو اس سے بڑی بد نصیبی اور کیا ہوگی۔ رمضان کی برکتوں کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب رمضان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ شیطان جن کا کام انسان کو اچھے کاموں سے روکنا اور برے کاموں کی طرف بھیجنا ہے، شیطان کا کام انسان کو اچھے کاموں سے روکنا اور برے کاموں کی طرف بھڑکانا ہے۔ اس ماہ میں شیطان بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ اس رمضان پوری دل سے عبادت کریں، اس رمضان کو ضائع ہونے نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ہدایت عطا فرمائے۔